نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. آج کا لیسن آیت نمبر 42 to 46. آیت نمبر 42. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر جو ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا. ہوا یہ تھا کہ جو مومن تھا نا، راجل المومن، مومن شخص تھا، اس نے جو بات کہی تھی پہلے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ تم اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کفریہ کلمے نہ کہو، اور جو ہے وہ اس کو بیسیکلی اس کو توحید کا پیغام دیا تھا نا. تو اس نے پھر یہ بھی کہا تھا نا کہ اگر تم اللہ چاہے نا تو تمہارا یہ باغ منٹوں میں برباد بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے منہ سے نکلی ہوئی یہ کلمات بہت زیادہ پسند آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا کیا کہ اس کی جو بات تھی فوراً ویسے ہی کر دیا. یعنی کہ اس کے باغ کو جو مشرک تھا اس کے غرور و تکبر کی سزا دے دی، اور جن درختوں اور پھلوں اور اپنی پیداوار کو وہ دیکھ کر اتنا زیادہ خوش ہو رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، تو اس کو کیا ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے اندر اندر بالکل اس کا صفایا کر دیا ان چیزوں کا. اور وہ جس شرکیہ کلمے کہہ رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ان کو دے دی. ہوا گیا تھا کہ اس کے سارے باغ پر اللہ تعالیٰ نے ایک قہر نازل کیا جس نے اسے زمین بوس کر دیا، اور صرف موجودہ تیار فصل کا ہی نقصان نہ ہوا بلکہ جو کچھ اس باغ کے اوپر خرچ ہو چکا تھا نا سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا. کہ جو یعنی کہ اس کا تھا ایک تو وہ تھے نا، ایک تو صرف اس موسم کے پھل وغیرہ تھے، صرف وہ نہیں برباد ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی آفت آئی ہو اور وہ جو پکے ہوئے پھل تھے یا جو پھل اس ٹائم لگا ہوا تھا صرف وہ ضائع ہو، بلکہ اس کا پورے کا پورا باغ کہ جو بھی جنہوں نے پھل نہیں لیا تھا اگلے موسم میں لینا تھا وہ بھی، اور جنہوں نے پھل لیا ہوا تھا وہ بھی، ہر چیز بالکل تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ جیسے آ رہا ہے نا کہ اس کی جو باغ کی ٹینیاں تھی وہ کیا تھا، باغ انہی ٹینیوں پر گرا پڑا تھا. یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی درخت ہم کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل زمین پہ آ جاتا ہے ٹینیوں سمیت. یعنی کہ یہاں پر بھی ایسے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور وہ بالکل گر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے سارا باغ منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اور اس کا انجام اس کو دکھا دیا کہ جس چیز پر وہ اتنا غرور کر رہا تھا، اتنا اترا رہا تھا، اس کا انجام کیا ہوا، منٹوں میں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ عارضی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں ان کو ہم سے لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس پہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ حق رکھتے ہیں. جیسے اس کی بھی فوراً جو ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی کس وجہ سے اس سے یہ چھن گئی، اس کے غرور تکبر، اس کے شرک کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اپنی کسی بھی نعمت پر، ٹھیک ہے، تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے. یا اگر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ہم تو شریک نہیں ٹھہراتے، ایسا ہی ہے، ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے نا، کرتے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں. ہمارے بت کون سا ہے، ہمارا اپنا نفس. ٹھیک ہے. ہمارا نفس ہی ہمارا سب سے بڑا بت ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس تو ایک ظاہری بت ہوتے ہیں نا، جو کفار مکہ تھے ان کے پاس بھی ایک ظاہری مٹی کا پتلا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. لیکن ہم نے اپنے بت کون سے بنا لیے، اپنے خواہشات کے بت، اپنے نفس کو اپنا بت بنا لیے.
ٹھیک ہے، ہماری خواہشات بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے ہم لگ کے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جب وہ اپنی خواہش ہم پورے کرنے کے پیچھے لگتے ہیں نا، تو اس میں پھر ہم نہیں دیکھتے کہ اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، بس جو دل آیا وہ کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کیا ہے، اس کا غلط استعمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ ہر انسان کے اندر اب ہر انسان کی نا کوئی ایک بہت ایسی چیز ہوتی ہے جو وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا اپنی زندگی میں، کچھ نہ کچھ ایسی، چاہے وہ اس کی وہ استعمال کی چیز ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی انسان ہے یا کوئی چیز بھی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ آپ کے لیے بت ہے، وہ آپ کا بت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو وہ آپ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں نا، وہ آپ نے بھی اپنا بت بنا لی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پھر کیا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کتنے بت ہیں۔ ہر خواہش کا ایک بت گڑا ہوا ہے، ایسے ہی ہے، ہر ایک چیز کا ہمارے اندر بت ہے، ہمارا دل ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، تو ہمارے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم پر اثر نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ وہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہمارا دل جو بھرا ہوا ہے، آلریڈی بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک بھری ہوئی چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ اگزامپل لے لیں کہ ایک پانی کا بھرا ہوا گلاس ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ بالکل فل ہے، تو اس میں آپ مزید پانی ایڈ کریں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ ضائع ہوتا جائے گا، نیچے گرتا جائے گا پانی، ٹھیک ہے۔ یا کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز ہے جو آلریڈی فل ہے، آپ اس کو مزید اس کے اوپر کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو وہ سائڈ پہ ادھر ادھر گر جائے گی، لیکن اس کے اندر نہیں جائے گی۔ کیوں؟ ظاہر ہے اس کے اندر جگہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے دلوں پر قرآن کیوں نہیں اثر کرتا؟ اللہ کے ذکر سے ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہمارا دل بھرا ہوا ہے اپنی خواہشات سے، اپنی چیزوں سے، اپنی من پسند چیزوں سے ہم نے اپنے دلوں کو بھر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام کے ہمارے دل کے اندر جگہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب اپنے اندر لیتے ہیں، تو وہ ہمارے دلوں پہ اثر ہی نہیں کرتا، وہ سائڈ سے ہو کر گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے آج سے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہمارے دل میں اگر ایسا کوئی اپنا ہم نے بت بنایا ہوا ہے تو اس کو آج سے ہی گرائیں، ٹھیک ہے، اس کو آج سے ہی ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی خواہش ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم جائز ناجائز ساری خواہشوں کو ختم نہیں، جائز خواہشات آپ پوری کریں اپنی، اگر آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ بہت زیادہ جو ہے وہ آگے نہیں جا رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی میں آ جاتا تو اس کو آپ کریں، لیکن اگر ناجائز خواہشات ہیں تو اس کو آج سے ہی ختم کریں، ان کو ختم کرنا ہے آج سے ہی، ٹھیک ہے، کہ یہ نہ ہو ایک دن وہ ہمیں، ایک تو یہ ہم نے ظاہری ہمارے یہ بت ہے نا خواہشات کے، یہ نہ ہو کہ ایک دن ان خواہشات کے بت کے پیچھے پڑے پڑے ہم بالکل ہی اللہ سے اس سے اتنا دور ہو جائیں کہ ہماری زندگی سے قرآن اور سنت بالکل نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایسی خواہشات کو اپنے دل سے نکالنا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جگہ بنانی ہے، اللہ تعالیٰ کی جگہ بنانی ہے، وہاں پہ قرآن کو ہم نے لے کے آنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوا کہ وہ اب کہنے لگا، کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، یعنی کہ جب اس کا باغ بالکل تباہ و برباد ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا، تو وہ تب کیا کہنے لگا کہ کاش جو ہے وہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، یعنی کہ اس کو کیا ہوا، اس کو اپنے کرنے پہ پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب پچھتاوے کا کیا فائدہ جب وہ اس کا سارا جو اس کی نعمتیں تھی اس سے چھین لی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے ان کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 43۔ آیت نمبر 43 میں کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی بھی اس کی ایسی جماعت نہ تھی، کوئی اس کا ایسا دوست نہ تھا، کوئی جن کو وہ شریک ٹھہراتا تھا، جن کو وہ بہت بڑا مانتا تھا، کوئی بھی ایسے نہ تھے جو اس کی اس ٹائم مدد کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کیا ہوا کہ جب اس کی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ابھی آفت آئے گی، کوئی بھی مصیبت آئے گی، تھے اچھا
تو اس کو ہمیں کی کیا امید ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے گی نا، تو وہاں پہ ہم اگر فار ایگزامپل کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو میڈیسن وغیرہ لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے اندر کیا نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا. کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ ڈاکٹروں پر توکل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اگر کوئی اور چیز کر لے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسری چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ادھر اللہ تعالیٰ پھر اس حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو میرے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس کے اوپر سے وہ مشکل ٹال سکے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کا سہارا لینا، ٹھیک ہے، وہ تو اس کا کوئی کام ہی نہیں آیا، یعنی کہ کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو اس کی مدد کرتا. اور دوسرا پھر وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکا، یعنی کہ اس آفت سے اس کو نہیں روک سکا، باغ کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکا. تو آگے ہے اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے، آیت نمبر 44 میں، کہ اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو معلوم ہو گیا کہ سارا اختیار، یعنی کہ وہ کہتا تھا نا کہ نفع نقصان میرے اپنے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر چیز کا مالک وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس چیز کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اگر وہ رکھتا ہوتا تو وہ اپنے باغ کو تباہی سے ہی بچا لیتا. اپنا اتنا نقصان جو اس کا ہوا تھا تو اس سے ہی بچا لیتا. یہ دیکھیں کہ آپ ویسے بھی کریں کہ ایک باغ لگانا، سب سے پہلے اس کی زمین خریدنا، اس کے اوپر پھر مختلف قسم کی پودے لگانا، فصل کاشت کرنا، اور پھر ان کے اتنے عرصے بعد وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر پھل لیتے ہیں، پھر ان کا پانی کا انتظام کرنا، یہ سب کچھ کرنا، یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، ٹھیک ہے. ایک پودا آپ لگاتے ہیں، اس کا آپ کم از کم 2 سے 3 سال انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پھل لگنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 2-3 سال میں لے لیتے ہیں، تو وہ بھی اتنا لمبا ویٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو لگاتے ہیں، آپ اتنا ٹائم اس کا ویٹ کرتے ہیں، پھر وہ پھل نکالتا ہے. تو دیکھیں پھر اس شخص کا کتنا نقصان ہوا ہوگا کہ جس چیز کا اس نے اتنا انتظار کیا تھا کہ ایک وہ پھل اگیں گے، میں ان کو بیچوں گا، میرے پاس مزید مال آئے گا، یہ سب کچھ اس نے، ظاہر ہے ایک انسان ہونے کے ناطے اس نے یہ سب کچھ سوچا ہوا ہوگا. تو کیا ہوا، وہ اس کی سوچے وہیں پہ وہیں دھری کی دھری رہ گئی، ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچائی گئی آفت آ گئی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکا اس میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے، کہ اگر کوئی ان نعمتوں کا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی گئی ہیں ان کا اچھا استعمال کرتا ہے، اس کو خیر کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان نعمتوں کو خیر کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر ثواب دیں گے، اجر دیں گے. پھر کیا تھا کہ اصل میں یہ مثال یہیں پہ ختم ہو رہی ہے نا، تو اس مثال یہ کیوں بیان کی گئی تھی، یہ قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے پیش کی گئی تھی کہ انہیں اس مثال سے یہ کہنا مقصود تھا کہ اگر ان کے پاس آج مال و دولت ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان جو غریب صحابہ اکرام تھے، غلام تھے، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. تو اس مثال سے ان کو واضح طور پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جس مال و دولت پر، جس عزت پر، جس منصب پر تم اتنا اتراتے ہو، اس کا کیا ہے کہ وہ ایک اخیر سی چیز ہے، وہ دنیا کی عارضی اور فانی نعمتوں میں سے ہے، وہ ایک نہ ایک دن دور ہونے والی ہیں، وہ تم سے چھن جائیں گی. تو وہ کیا ہے کہ تم ان کو چھوڑ کر اور اللہ کی طرف آؤ. بیسیکلی یہ مثال انہی کے لیے بیان کی گئی تھی نا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، تو یہی چیز ان کو سمجھانا مقصود تھی سرداران قریش کو، کہ وہ اس چیز سے نکل آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی صحابہ کرام کے ساتھ مل بیٹھ کے کریں. پھر آگے کیا اگلی آیت ہے، آیت نمبر 45،
آیت نمبر 45 میں کیا کہا گیا ہے کہ نیز اس کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کیجیے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسا بھس بن گئی جس سے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ دیکھیے مثالیں اللہ تعالیٰ بار بار کیوں بیان کر رہے ہیں، تاکہ کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، جیسے ہم فار ایگزامپل کوئی اپنے کسی سبجیکٹ کو کر لیں، ٹھیک ہے، ہم میتھ کا کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کروایا جاتا ہے، سٹارٹ سے سیمپل کروائی جاتی ہیں تاکہ وہ ہمیں اگلی جو ایکسرسائز ہے نا وہ ہمارے لیے کرنا کیا ہو، آسان ہو، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو ان سے کہ اچھا یہ اس کا ایک کوشچن کرنے کا یہ میتھڈ ہے، یہ میتھڈ ہے، تو ہم اسی کو پھر فالو کرتے ہیں کہ اور اسی کو پھر ہم فردر آگے چلاتے ہیں پوری ایکسرسائز میں، ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی مثالیں اس لیے بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ انسان کو اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سمجھانے کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا سکیں، ہر چیز ان کو کلیئر ہو۔ اب یہ مثال اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی۔ اصل میں دنیا کی زندگی کی جو مثال نباتات سے اس لیے دی گئی ہے کہ اس کی سب کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، نہیں تو دنیا کے ہر جاندار اور بے جان چیز کی جس میں نباتات بھی شامل ہیں انہی مراحل سے گزرتی ہیں کہ زمین پر بارش برسنے سے نباتات اگاتی ہیں، پھر وہ بڑی ہوتی ہیں، لہلہاتی ہیں، جوبن پر آتی ہیں تو ہر ایک کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، پھر عروج کے بعد اس میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پر زردی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس میں زرد فصل کو پہلے کی طرح پانی سے سیراب کیا بھی جائے تو دوبارہ اس میں کبھی بہار یا ہریالی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں آپ جیسے اب موسم ہے نا، اب موسم بہار سٹارٹ ہوئے ہوئے تو اب کیا لگ رہا ہے کہ ہر چیز اتنی خوبصورت لگ رہی ہے، ہر پودا خوبصورت لگ رہا ہے، ایسے ہی ہے کہ پھل نکل رہے ہیں، ہر چیز، ہر درخت پہ جو ہے وہ پھول لگے ہوئے ہیں، ہر پودے پہ پھول لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ سب پتے آتے جا رہے ہیں، اور اگر آپ باہر نکلیں کھلی میدانوں میں تو کیا ہے، گھاس نکلتا آ رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں نا گھاس میں، وہ اس ٹائم نکلے آ رہے ہیں، ان کے اوپر پھول لگی ہوئی ہیں، ہر چیز بہت خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں نا۔ ایک انسان کا ہے کہ انسان کو جو سبزہ وغیرہ ہوتا ہے نا وہ اس کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، اور اس سے کیا اس کی صحت پر بھی، اس کی ذہنی صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ابھی ہر چیز بالکل اپنے جوبن پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے جب آئے گا موسم کیا کہتے ہیں، یہ موسم خزاں آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ موسم خزاں میں آپ جو چیز بھی دیکھتے ہیں نا، ہر چیز بالکل اس کے اوپر سے پتے گر رہے ہوتے ہیں، اور گھاس جو ہے وہ بالکل جر رہی ہوتی ہے، سرخ رنگ وہ اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل زردی رنگ ہو جاتا ہے، اور درختوں کے اوپر جو پتے ہوتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، درخت خالی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر چیز مطلب آنکھوں میں نا ایک عجیب سا، ذہن پر بھی ایک عجیب سا بوجھ بن جاتا ہے ان کو دیکھتے ساتھ، بالکل ویرانی سی ہر جگہ پہ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے بیسیکلی انسان کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا اپنا بھی یہی حال ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ اس پر جوانی آتی ہے، پھر اس میں قوت بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں وہ سب کو خوبصورت لگتا ہے۔ اب جو ینگ ہوتے ہیں بالکل، ٹھیک ہے، ٹین ایج کے آپ کر لیں، اس سے اوپر کر لیں، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ایک اٹریکٹ کرتے ہیں نا، ان کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بند سنور کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں ایک قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، انرجی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک مقررہ حد پر جا کر اس کی قد و قامت اور اس کی قوت سب کچھ رک جاتا ہے، پھر بڑھاپے کا یعنی زوال کا وقت آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جو بھی بزرگ ہوں، آپ ان کو دیکھیں کہ
کبھی یہ بھی جوان ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی یہ بھی ہماری طرح ہی خوبصورت ہوا کرتے تھے، ان کے اندر ایسی قوتیں ہوتی تھیں جیسے اب ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایسے ہی چلتے پھرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ایسے ہی اسی طرح بھاگ دوڑ کر کام کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے، اب ان کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، ان سے وہ قوتیں دور ہو گئی ہیں، ان کے پاس ویسی قوت نہیں رہی، نہ وہ ویسا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تھکاوٹ آ جاتی ہے، مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں اس سٹیج پہ، ٹھیک ہے، جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے نا، تو مختلف قسم کی بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، پھر وہ جو کچھ کھاتا ہے، جو مرضی کھا لے، جتنی مرضی دوائیاں لے لے، اس کے اندر دوبارہ ویسی انرجی جو اس کی جوانی میں اس کے پاس تھی وہ نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں ان ساری مثالوں سے سمجھانے کا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے اندازے سے مقرر کر رکھی ہے، اور کوئی چیز تجاوز نہیں کر سکتی۔ ہر چیز، دنیا کی ہر نعمت، ٹھیک ہے، جو بھی نعمت ہے اس کو زوال ہے، وہ زوال، اس نے ایک نہ ایک دن زوال پذیر ہونا ہے۔ جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کو ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہونا ہے۔ لہٰذا ہم اس دنیا کی مال و دولت میں یا اس کی زندگی میں کبھی گھمنڈ نہ کریں، ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ساری نباتات کی اگزامپل دے کے، اور پھر جیسے تفسیر میں ہم نے سیکھا اس سے کہ نباتات سے اگر انسان کو ریلیٹ کریں تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم ریلیٹ، تو بیسک کیا چیز اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی اس مال و دولت میں، ان آسائشوں میں، اس چیز میں رہ کر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس یہ ہے، نہیں، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے مالدار ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت جن کے پاس دولت ہوتی ہے، ان کے پاس بھی کیا ہوتا ہے، جب وہ بڑھاپے میں آتے ہیں نا تو ان کی وہ دولت ان کے کام نہیں آتی، وہ ان کو کچھ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنا اگر ان کو کوئی اس طرح کی بیماری ہے، اللہ نہ کرے، تو وہ کیا باہر سے بے شک جہاں مرضی سے علاج کروا لے، لیکن ان کو صحت نہیں مل سکتی، ان کو وہ قوت واپس نہیں مل سکتی، کیونکہ اس کا ایک مقررہ ٹائم تھا۔ اب ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے کہ مجھے جو میری جوانی میں قوتیں دی گئی ہیں، جو بھی قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قوت جوانی میں نا، ایک انسان ٹاپ پہ ہوتا ہے، بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کے پاس دیکھنے، بولنے، سننے، چلنے پھرنے، ہر چیز کی قوت زیادہ ہوتی ہے، ہر چیز کی، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ وہ ان قوتوں کا استعمال کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جوانی میں اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، اب وہ ان قوتوں کو استعمال کیا کس طرح کرتا ہے، وہ کیا غلط راستے پہ جاتا ہے یا سیدھے راستے پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا ہے یا شیطان کی راہ میں لگاتا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ جوانی کی عبادت ہے، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور کیا ہے، جوانی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس قوتیں وغیرہ یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے، جبکہ بڑھاپے میں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا، جو آپ دیکھیں نا اپنے بڑے بزرگوں میں، ان کے پاس اتنا کام نہیں اس طرح ہوتا، ٹھیک ہے، انہوں نے بیٹھ کے کھانا ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے عبادت کا، وہ تو عبادت انہوں نے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ جوانی، جب آپ کی مصروفیات حد سے زیادہ ہوتی ہیں، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کتنا یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے ہے آیت نمبر 47، لاسٹ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یہ نا، نہیں سوری 46، آیت نمبر 46، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امید لگانے کے لحاظ سے بھی۔ اب کیا ہے کہ یہ مال دولت جتنا بھی ہے، یہ بیٹے وغیرہ انسان کے لیے دلچسپی کا سامان ضرور ہے، لیکن ان چیزوں پر ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کی زندگی کو بالکل ہی بھول جائے اور ان چیزوں پر اتفاق کر کے بیٹھ جائے،
بلکہ اسے ایسی چیزوں پر امید وابستہ رکھنی چاہیے جو فنا ہونے والی نہیں ہیں بلکہ باقی رہنے والی ہیں۔ اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو فنا ہونے والی نہیں ہیں؟ ہمارے عمل صالح۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ آخرت تک ہمارے ساتھ ہی جائیں گے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارا نامہ اعمال۔ جبکہ جو اتنے ویل آف ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے ساتھ کوئی دولت کچھ بھی لے کے جاتے ہیں؟ بلکہ وہ تو ایک سکہ بھی نہیں لے کے جا سکتے اپنی قبر میں، ٹھیک ہے؟ صرف وہی 3 چادریں جو کفن ہوتا ہے ان کا، اس میں ان کو لپیٹ کے قبر میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ باقی ان کے وارث ہوتے ہیں جس اور مال پہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی ترقی دیتے ہیں، سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں، وہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس 1 روپیہ بھی ان کے ساتھ نہیں جانا، وہ سارا کی سارا ان کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے مال کے ساتھ بیٹوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بیٹے کیا ہوتے ہیں کہ جس قریش جو تھے ان کے پاس جن کے ہاں بیٹے زیادہ ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اس پر فخر جتاتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بیٹے بھی جو ہے نا وہ مال، جن کے پاس جیسے مال اور بیٹے جو ہے وہ قریش کے ہاں فخر کا باعث ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہی دونوں چیزوں کو یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں کہ مال اور بیٹے، یعنی کہ یہ دونوں جس پر تم اتنے کرتے ہو نا، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ یعنی کہ باقی کیا چیزیں رہ جائیں گی؟ صرف انسان کی اپنی نیکیاں، جو وہ نیک اعمال کرے گا۔ اگر مال ہے تو اس میں سے جو مال وہ صدقہ کر کے جائے گا اپنی زندگی میں، بس وہی اس کا مال ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اولاد میں سے جس کو وہ اچھے راستے پر، دین کے راستے پر، نیکیوں کے راستے پر لگا کے جائے گا، وہی اس کے لیے خیر کا باعث بعد میں بھی بنے گی۔ پھر کیا ہے کہ ایسی چیزوں سے ہمیں امید وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر نیک اعمال جن کا بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا، ان پر توقع بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ باقیات الصالحات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے انشاءاللہ اس تسبیح کو اپنی جو روٹین کی تسبیحات ہیں نا، ان میں شامل کرنا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسے نیک اعمال کی داغ بیل ڈال جاتا ہے کہ بعد میں مدتوں لوگ اس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ کوئی مسجد وغیرہ بنا جاتا ہے، کوئی اس طرح کا ادارہ، اسلامک انسٹیٹیوٹ بنا جاتا ہے کہ جو بعد میں بھی اس میں لوگ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ کیا اس انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ کر لیں کہ جیسے کنویں کھدوا جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہے، پرندے، جانور، انسان سب جو ہے وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے کیا لکھا جا رہا ہوتا ہے؟ صدقہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر ہم ایک اور اگزامپل لے لیں درخت کی، تو اگر کوئی چھوٹا سا پودا لگا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بعض پودے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسے ہوتے ہیں جن کو سالوں سال لگ جاتے ہیں بڑے ہونے میں، اور پھر وہ اس کے بعد جا کے پھل نکالتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان جو خود پودا لگاتا ہے نا، اس کو اس کا پھل کھانا، اس کی چھاؤں میں بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ لگا کے جاتا ہے، اس کے بعد آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس سے پھل بھی لیتی ہیں اور اس سے چھاؤں بھی لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت سے پرندے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، جانور سائے میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اس کے نامہ اعمال میں ایڈ ہوتا رہتا ہے۔ ایک یہی واحد چیز ہے جو اس کے مرنے کے بعد انسان کے نامہ اعمال میں اس کے درجات کو بڑھاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم نے بھی ایسے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ والے عمل کر کے جانا ہے، چاہے کسی انسان کو پڑھانا ہے، چاہے کوئی مسجد یا مدرسہ ہے، یا کہیں بھی کوئی ایسا ادارہ ہے جس میں دینی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے، کوئی ہیلپ کر دینی ہے، تھوڑی بہت ہی کر دینی ہے، جو آپ کے لیے ہمارے جانے کے بعد بھی وہ اس کا اجر ہمیں ملتا رہے، ٹھیک ہے؟ اور درخت لگا جانا ہے، یا کوئی ایسی نل وغیرہ لگوا جانی ہے کہ جس کا فائدہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح بہت سے صدقہ جاریہ کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں۔ آپ نے اس کو ایسا کرنا ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے صدقہ جاریہ والے تمام کاموں کی لسٹ بنانی ہے، تقریباً 10،
ٹھیک ہے، ان کی لسٹ بنا کے آپ لوگوں نے ایک تو مجھے سینڈ بھی کرنی ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ ان لسٹ جو بنائیں گے نا اس پہ انشاءاللہ ڈیلی ایک لینا ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ اس کو ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے انشاءاللہ یہ جو ساری ہے لسٹ بنائی ہے اس کو 1 سے 2 سالوں میں اس کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کی بہت اتنے مشکل نہ رکھیں نا کہ جو آپ کے لیے کرنا ہی مشکل ہو، وہ رکھیں جو آپ کے لیے کرنا بھی آسان ہو، ٹھیک ہے، اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں جس حد تک کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اگر میں نے اگزامپل دیا کہ مسجد بنوانی ہے تو ہم پوری مسجد بنوانے کے پیچھے لگ جائیں، نہیں، آپ اس مسجد میں 50 سے 100 روپے بھی دے سکتے ہیں کہ جس سے اس میں کوئی اگر وہاں پہ کوئی کام جاری ہے تو اس میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ ایک اینٹ ہی لگ گئی نا تو وہ دیکھیں ایک عمارت کافی عرصے تک قائم رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اینٹ جب تک وہاں پہ لگی رہے گی تو وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے، یہیں تک تھا آپ کا لیسن آج کا، تو اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ میم آپ نے ایک تسبیح بتائی تھی اس کو ڈیلی میں استعمال کرنا، آپ اس کو ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ میرا نا انٹرنیٹ نہیں تھا، پوری نہیں سمجھ لگی۔ جی، یہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جزاک اللہ۔